السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے تاریخ بیت المقدس سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں میں نے آپ کو قرآنی آیات کی روشنی میں شام، فلسطین، لبنان، جارڈن کے علاقے کی جو سرزمین ہے، جو مبارک سرزمین اور انبیاء کی سرزمین بتائی گئی ہے، اس سے متعلق فضیلتوں کو بتایا تھا۔ آج حدیث کی روشنی میں بات ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لأی ذالک، کیوں ایسا ہے، کیسی خوشخبری ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنا پر بچھائے رہتے ہیں، اس سرزمین پر۔ یہ خوشخبری کی بات ہے، یہ بڑی ہی برکت اور رحمت کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے شام کے علاقے میں برکت دے دے، یمن کے علاقے میں برکت دے دے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ پھر آپ نے وہی دعا دہرائی کہ ہمارے شام اور ہمارے یمن کو برکت دے دے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ تیسری بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان، یہ مشرقی نجد جو ہے، جو عراق کا علاقہ ہے، یہ یہاں زلزلے برپا ہوں گے، فتنے اٹھیں گے اور یہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شام اور یمن کی سرزمین یہ بابرکت سرزمین ہے، مبارک سرزمین ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اوپر والی جو روایت پیش کی گئی وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تیسری حدیث جو میرے سامنے ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حوالہ ازدی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم کئی فوجوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک فوج شام میں ہوگی، دوسری عراق میں اور تیسری یمن میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ان تینوں فوجوں میں سے ایک فوج میرے لیے منتخب کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالشام، یعنی تم لازمی طور پر شام کی فوج میں رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ شام اللہ کی پسندیدہ سرزمین ہے اور اسی زمین کی طرف اللہ کے بندوں کے گروہ اکٹھا کیا جائے گا، اور جس شخص کو شام کی فوج میں شمولیت سے انکار ہو وہ یمن چلا جائے اور اس کے پانیوں سے سیراب ہو، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کی ضمانت دی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے بھی شام اور اس کے ارد گرد کی سرزمین کی برکتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4 کے طور پر جو میرے سامنے حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ سیکون ہجرۃ بعد ہجرہ فخیار اہل الارض الزمہم مہاجر ابراہیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہجرت در ہجرت ہوتی رہے گی سرزمین میں، لیکن بہترین ہجرت اس سرزمین میں ہجرت کرنے والے اس سرزمین کی جانب ہجرت قرار پائے گی۔ بہترین ہجرت کرنے والے وہ لوگ قرار پائیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ ہجرت کر جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور وہاں سے ہجرت کر کے آپ فلسطین تشریف لے گئے تھے۔ اسی طرح 5ویں حدیث میرے سامنے ہے کہ اذا وقعت الملاحم بعث اللہ من دمشق بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجوده صلاحا یؤید اللہ بهم الدین۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب بڑی بڑی جنگیں واقع ہوں گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ دمشق سے موالی کے ایک گروہ کو مبعوث فرمائے گا۔ موالی کہا جاتا ہے جو آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں ان کو، یہ مولا کی جمع ہے موالی۔ تو یہ ان کے گروہ کو اللہ رب العالمین بھیج دے گا، مبعوث فرمائے گا، جو عربوں میں بہترین گھڑ سوار ہوگا اور بہترین اسلحہ رکھنے والے ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میرے سامنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، کہتے ہیں کہ ستخرج نار من حضرموت او من نحو بحر حضرموت، حضرموت کے سمندر کی جانب سے یا حضرموت کی جانب سے ایک آگ نکلے گی قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، تحشر الناس، جو لوگوں کو ہکا کر لے جائے گی، جمع کرنے والی آگ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فما تأمرنا، ایسے دور میں یا ایسے وقت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علیکم بالشام، تم لوگ شام کی سرزمین کو لازم پکڑ لینا۔ یہ بھی جامع الترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کا آغاز کس طرح سے تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریوں کے ذریعے میرا آغاز ہوا۔ میری امت، میری ماں نے ورات امی، میری ماں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک روشنی نکل رہی ہے جس سے شام کے قلعے بھی روشن ہو گئے۔ یہ صحیح روایت ہے مسند احمد کی اور معجم الکبیر للطبرانی کی، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی رأیت کأن عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتی فاتبعته بصری فاذا هو نور ساطع امید به الى الشام، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے تکیہ کے نیچے سے کتاب کا ستون کھینچ لیا گیا ہے، میری نظر نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک نور تھا جو شام کی طرف چمک رہا تھا۔ خبردار، جب فتنے واقع ہوں گے تب ایمان شام میں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، شام کی برکت دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت، جسے امام حاکم نے اپنے مستدرک میں روایت کیا ہے، امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے کہ یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ مؤمن الا لحق بالشام، ایک دور ایسا آئے گا لوگوں پر کہ ایمان اور مومن صرف شام میں باقی رہیں گے، یعنی ایمان کہیں نہیں رہے گا الا یہ کہ جو شام چلا جائے، شام سے جا کر مل جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور بھی کچھ حدیثیں ہیں جو آئندہ کے ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھائیے، دوسروں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔